अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद से इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो आज के व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगी कि कैसे एक हंसता बसता घर उजड़ता है। 13 अप्रैल को एक शौहर बाहर से घर आता है और ये शाम का टाइम होता है, लगभग कोई 7 बजे का टाइम। जब ये घर आता है तो बीवी इसको पानी का गिलास देती है। ये पानी पीता है और पानी पीकर घर में जो सहन है वहां पर चक्कर लगाने लगता है और चेहरा इसका साफ बता रहा है कि किसी गहरी सोच में है। 10 मिनट टहलता रहता है, उसके बाद अपने कमरे में चला जाता है और जाकर अपनी बीवी को आवाज देता है, अपनी बेटियों को आवाज देता है। बीवी और बेटियां आवाज सुनकर कमरे में जाती हैं और फिर इसकी बात सुनती हैं और फिर फौरन से पिस्टल निकालता है, इनको मार देता है, फिर खुद वहां से भाग जाता है। अब सवाल ये है कि 2 बेटियां और एक बीवी, तीन तीन औरतें घर की कर दी या मार दी, क्यों? क्या गुनाह था? क्या वजह हुई? वो गुफ्तगू क्या थी जो कमरे में जाके इसने की और बाकायदा आवाज दे के कमरे में बुलाया? क्या बीवी और बेटियों का कोई कसूर था, और अगर था भी तो उसकी सजा क्या थी? वजह अनाद इस केस में क्या है? रंजिश क्या है? ये घर उजड़ा कैसे? ये जो अफसोसनाक वाकया है ये पेश आया है फैसलाबाद में, और फैसलाबाद का इलाका खुड़िया वाला है स्पेसिफिकली, जहां पर ये मसला बना। जावेद इकबाल नाम है घर के सरबराह का और बीवी का नाम है आसमा। आज से 20 साल पहले 2006 में इन दोनों की शादी हुई, औलाद पैदा हुई, जिंदगी रूटीन पर चल रही है। 6 बच्चों के ये माँ बाप हैं, 3 बेटियां और 3 बेटे। सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी उम्र इस टाइम 17 साल है, नाम है उसका हबीबा, उम्मे हबीबा। अब दूसरे नंबर पर जो बेटी है उसका नाम आयशा है और उम्र 14 साल। तीसरे नंबर पर जो बेटी है उसका नाम फातिमा है और उम्र 12 साल। अब आगे जो 3 बेटे हैं यानी वो अपनी बहनों से छोटे हैं। जावेद इकबाल एक ठेकेदार है और अच्छा ठेकेदार है, नोट सुथरे कमाता है, आता है गुर इसको पैसे कमाने का। वक्त गुजरता गया और अब आके बेटियां जवान हो चुकी थी। आपको पता है कि जो अच्छे मियाँ बीवी होते हैं वो क्या करते हैं, वो औलाद जो होती है उसका जवान होने पे नहीं सोचते, वो पहले से सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, पैसे जमा करते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी जहेज की चीजें खरीद खरीद के रखते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मियाँ बीवी क्या करते थे, खातून घर की औरत थोड़े थोड़े पैसे जमा करती थी और उसने बेटियों का जेवर बना लिया था। बहुत अच्छी बात है। जावेद का एक दोस्त है, नाम है उसका शानी, और शानी एक जुआरी है। एक दिन शानी जावेद को ले जाता है जुए के अड्डे पर। जावेद देख रहा है सारा कुछ क्या हो रहा है। अब जावेद जो है ना उसको ताश वाश खेलनी आती थी सुथरी और जीतता भी था। तो जावेद से कहता है शानी, यार चल फिर अज किस्मत अजमा, अज देखने आ तेन किन्नी के ताश खेडनी आती है, चल यार जुआ ला। अब जावेद कहता है कि आ भी गया हूँ, मैं जुए के अड्डे पे खड़ा हूँ, ताश मुझे खेलनी आती है, लड़के यार दोस्त खड़े हैं, चल लगा लेता हूँ। वो लगा लेता है और फिर जो गेम लगाता है वो गेम जीतता भी है। बल्ले बल्ले होने लग गई, मुस्कुराने लग गया, ओहो भाई ये पूरा जीत गया। अब क्या होता है, पैसे मिलते हैं, बड़ा राजी बाजी है, इतने शॉर्टकट टाइम में इतने पैसे। कहता है तेरे ते यार किस्मत ही बड़ी मेहरबान है, एक और ला। शानी कह रहे जुआरी है ना। जावेद कहता पैसे तो आ गए, चल मैं एक और लगाता हूँ। लालच पड़ गई, दूसरी बेट लगाई, गेम लगाई, वो भी जीत गया, और राजी, अच्छा हूं मैं ए भी जीत गया, देखो भाई मैं गुरु। सोचने लगा कि 15 मिनट में मैंने इतना पैसा कमा लिया। शानी कहता देख यार, किथे तेरे ठेके, महीनों बाद जाके तुझे पैसे मिलते हैं, धूप गर्मी लेबर मसले मसाइल, और यहाँ 15 मिनटों में तूने पैसा बनाया, बता फिर वो चंगा है क्या चंगा है? जावेद ने चूंकि ये पैसे ताजे ताजे जीते थे, बड़ा राजी बाजी था, और जो ये बातें कर रहा था शानी, उसके अंदर ऐसे उतर रही थी जैसे घी शक्कर, क्योंकि पैसे जो जीते थे खुशी थी। अब ये लालची हो गया, इसको लत लग गई, वो लत इसको लेके बैठ गई। अब ये अकेला जुए के अड्डे पर जाता, जुआ खेलता और शानी को पता ही ना होता। पैसे थे हराम के, लगने थे हराम जगह पर। हुआ क्या, इन जुए के पैसों से नशा करना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, आइस पीने लगा और भी नशे करने लगा। पहले ही महीने जो सुथरे खुले डुले नोट कमाए थे वो लत लगा चुके थे,
اور اب اس نے یہ لت ایسی پلے باندھی کہ یہ جوئے پہ لگ گیا پکا پکا۔ ٹھیکیداری اب کون کرے بھائی، ٹھیکیداری لگے بری کون، لیبر لے آئے کون، گرمی سے تک کے لارے تماشے، ایسا ہی ہے جوا۔ یہ اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا۔ اب ہوا کیا، سو کے اٹھے، نہائے دھوئے، کاٹن کا سوٹ پہنے، پرفیوم لگائے اور چلا جائے سیدھا جوئے کے اڈے پہ، وہاں جا کر جوا کھیلے۔ شروع میں جو پیسہ جیتا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں ایسے سدا جیتوں گا، میں تو بہت کوئی 30 مار خان ہوں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ دوسرے مہینے ہارنے لگا اور ایسا ہارا کہ پہلے مہینے جو پیسہ جوئے سے جیتا وہ دوسرے مہینے لے کے جان چھٹی، خود پائی پہ آ گیا واپس۔ اب تھوڑی بہت بینک میں سائڈ پر ایک پیسے سیونگز کچھ رکھی ہوئی تھی، اب وہ نکالی، اس سے جوئے کی گیم لگائی، وہ بھی ہار گیا۔ گھر پر کھڑا تھا 1 to 5 چمکتا ہوا، اس کو اٹھایا، بیچا اور ان پیسوں سے بھی جوا لگایا اور وہ بھی ہار گیا۔ 1 to 5 سے بھی ہاتھ فارغ۔ اب کیا ہوا، لت تو لگی ہوئی تھی، وہ تو پوری کرنی تھی، پیسے لوگوں سے ادھار پکڑ کے جوئے کی گیمیں لگانے لگا، ہار گیا، یہ مقروض ہونے لگا۔ مقروض شخص کی زندگی نہیں ہوتی، جنہوں نے دیے ہوتے ہیں نا پیسے وہ مانگتے ہیں، اب واپس جس نے دینے ہوتے ہیں وہ پریشانی میں ہوتا ہے، یہی اس کے حالات تھے۔ اب وہ جو اچھے وقتوں میں جب یہ انسان ہوا کرتا تھا، جب حرام کاری پر نہیں لگا تھا، جب بیوی روپیہ جوڑ کر بیٹیوں کا زیور بنا رہی تھی، اس زیور پر نظر ڈال دی اور بیوی سے کہنے لگا میری بات سنو، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ بیوی نے کہا جی بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ آگے سے بیوی سے یہ کہا کہ جو بیٹیوں کا زیور بنایا ہے نا، وہ ذرا زیور لے کر آؤ، مجھے چاہیے۔ بیوی آگے سے کہتی ہے وہ کیا کرنا ہے آپ نے، وہ تو ام حبیبہ کی شادی پر استعمال ہونا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 17 سال کی ہو گئی، بس اب شادی کرنی ہے اس کی، تو وہ تو میں نے آپ کو کوئی نہیں دے رہا، آپ کو میں بڑی دیر سے منع کر رہی ہوں کہ باز آ جاؤ، یہ جوئے شوئے غلط حرکت ہے، پر تم باز نہیں آئے۔ کہتا ہے اچھا مجھے سبق پڑھاؤ گی اب تم، تھپڑ، اور پھر آپس میں خوب جھگڑا ہوا، اس کی خوب پٹائی لگائی۔ بیٹیوں نے جب سنی ماں کی آوازیں مار پیٹ کی تو فوراً بھاگی آئیں، اپنی ماں کو اپنے باپ سے چھڑوایا، اور بیچ میں پڑھ کے جب باتیں اونچی شروع ہوئی تو باپ غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ 13 اپریل کو شام کے 7 بجے یہ آیا گھر، بیوی نے پانی دیا، اس نے پانی پیا اور گہری سوچ کے ساتھ صحن میں تیز قدم لے کے ٹہلنے لگا۔ اب 10 منٹ تک تو یہ ٹہلتا رہا، اس کے بعد یہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر اپنی بیوی اور اپنی 2 بیٹیوں کو آواز دی۔ دونوں بیٹیاں اور بیوی کمرے میں آئے اور بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ بات یہ ہوئی کہ اپنی بیٹیوں سے کہتا ہے کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ، تمہاری ماں جو ہے نا یہ بڑی بد زبان ہو گئی ہے، بڑی نافرمان ہو گئی ہے، اس کے پاس زیور ہے، وہ زیور اس کو مجھے دے دے، واپس آ جائے گا، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لگندی دیر ہے، ڈبل زیور آ جائے گا۔ بیٹیاں کیا کہتی ہیں، ابا جی ہم نے آپ کو منع کیا تھا کہ نہ کریں، ہماری ماں آپ کو منع کرتی رہی، آپ کو جب 1 to 5 بیچا تب منع کیا، قرضہ لے کے آپ کرتے رہے، منع کیا، پر آپ نے ہماری نہیں سنی۔ ابا جی زیور جو ہے نا وہ ہم نے نہیں دینا، اب آخری چیز وہ بچی ہے، آپ نے یہ بھی ہار جانا ہے۔ کہتا ہے تم لوگ تو دونوں اپنی ماں کا بھی سرا ہو، میں سمجھا تھا کہ تم لوگ میری بات مانو گی۔ اب اس نے آلریڈی پسٹل کو لوڈ کر کے تیار کر کے چھپایا ہوا تھا، اس کو چڑھا غصہ، اس نے کیا کیا، اس نے اپنی بیوی سے یہ پوچھا ہاں بھائی زیور چاہیے کہ شوہر چاہیے؟ بیوی کہتی ہے زیور چاہیے۔ اوکے، پسٹل نکالی، ٹھاف مار دیا بیوی کو، اور پھر اس کے بعد اگلا فائر اپنی دونوں بیٹیوں کو مارا، ام حبیبہ اور عائشہ کو، اور پھر یہ دونوں زمین پر ڈھیر ہو گئیں، خود باہر بھاگ گیا، یہ آوازیں، یہ کی آواز باہر گئی، بھائی آئے، محلہ اکٹھا ہو گیا اور تماشا لگ گیا۔ 15 پر کال کی گئی، تھانہ کھڑیاں والا سے بھاری نفری آئی، آ کر عائشہ، ام حبیبہ اور بیوی ان کی لاشوں کو اپنی تحویل میں لے کر ہسپتال شفٹ کیا تاکہ ان کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ دوسری طرف تھانہ کھڑیاں والا میں ایک پرچہ درج کیا گیا نامزد، اور اس پرچے کا مدعی آسمہ کا بھائی، بیوی کا بھائی اجاز بنا، اور یہ پرچہ نامزد درج کیا گیا جس میں ملزم جاوید تھا۔ اب پولیس جناب مار رہی ہے چھاپے اور جاوید آگے 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 آگے۔ یہ ہے ہمارے اس کیس کا تمام منظرنامہ، حالات و واقعات اور اپڈیٹس۔ کبھی آپ نے سنا کہ جواری اچھی موت مرا، کبھی آپ نے سنا کہ جواری کا اینڈ بہت اچھا ہوا، کبھی آپ نے سنا کہ جواری کی بیٹیاں بہت راضی بازی، کبھی آپ نے سنا کہ جواری کے گھر ٹینشن نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا۔
جوا، سود، بھتا، پیسہ اکٹھا آ تو جاتا ہے، اکٹھا ہی چلا بھی جاتا ہے۔ میں نے ہر اس گھر میں فاقے دیکھے ہیں جہاں پر نشے، جوئے، شراب نوشی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کبھی میں نے کسی جواری کو پیسوں میں کھلا ڈلا نہیں دیکھا، ہاں گندگی میں نے کھلی ڈلی دیکھی، حقارت آتی ہے، نفرت آتی ہے، ماحول اس قسم کا ہوتا ہے، انسان کی شکل پر لعنت پڑ جاتی ہے۔ تو جوا کبھی حلال ہوا ہی نہیں، کبھی جوئے والا راضی ہوا ہی نہیں، کبھی جوئے والے نے حلالی حرکتیں کی نہیں، ہمیشہ حرام کاری کی ہے۔ اب اس کیس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا آدمی ہے، ٹھیکیدار ہے، اچھے پیسے کماتا ہے، اولاد ہو گئی ہے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے بیوی جوڑ رہی ہے، زیور بنا چکی ہے، اب بچوں کی شادیاں کر بھائی، تو انسان کا بچہ بن، کہتے ہیں نا جیسی صبح ویسا بنتا، سیم وہ کیس ہے کہ عمر کے اس حصے میں جب تیری اولاد جوان ہو گئی ہے تو تب پھر بہک گیا اور جوئے پہ لگ گیا۔ یعنی شیطان ہر ٹائم کڑیاں مارتا ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔